السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ بقرعید آنے والی ہے۔ ایسے میں جن حضرات کو معلوم نہیں ہے کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، انہیں جان لینا چاہیے کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے اور کن لوگوں پر نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کو اس بارے میں علم ہوگا تبھی تو آپ صحیح طریقے سے قربانی کریں گے۔ اگر آپ کو علم نہیں ہوگا کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے تو آپ اپنے من مطابق قربانی کرائیں گے۔ آپ کا من کرے گا کرائیں گے اور نہیں کرے گا تو نہیں کرائیں گے، اور اس طرح سے اگر آپ پر قربانی واجب ہوگی اور آپ قربانی نہیں کرائیں گے تو آپ گناہ گار ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ کو جان لینا چاہیے کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قربانی ایک عبادت ہے اور بہت ہی عظیم الشان عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں اللہ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ قربانی کے دنوں میں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کوئی ہے تو وہ ہے قربانی۔ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قربانی کے عملوں کو پسند کرتا ہے۔ قربانی ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو قربانی کے دنوں میں صاحب نصاب ہو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ صاحب نصاب کیا ہوتا ہے، تو آئیے اس کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ صاحب نصاب ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس اتنا پیسہ ہو، اتنا روپیہ ہو جتنے میں 52.5 تولہ چاندی آتی ہے، یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر سونا ہو، کاروبار میں اتنا پیسہ لگایا ہو، ضرورت سے زیادہ کوئی چیز جس کو شامل کرنے پر کوئی شخص 52.5 تولہ چاندی کا مالک بن جائے، اسے صاحب نصاب کہتے ہیں، اور اس پر قربانی واجب ہے۔ کہنے کا مطلب ہے جو مسلمان شخص 52.5 تولہ چاندی یا اتنی چاندی کی قیمت کے برابر روپیہ کا مالک ہے، اس پر قربانی واجب ہے، پھر چاہے یہ روپیہ سونے کی شکل میں ہو، کاروبار کی شکل میں ہو، کیش یا بینک بیلنس کے شکل میں ہو، یا کوئی ایسی چیز جو ضرورت سے زیادہ ہو، جیسے کہ ایک سے زیادہ مکان جو ضرورت سے زیادہ ہو، ایک سے زیادہ فون، یا کوئی بھی ایسی چیز جس کا استعمال آپ صرف اور صرف شوق کے لیے کرتے ہیں۔ ان سبھی چیزوں کو کاؤنٹ کیا جائے گا، اور ان سبھی چیزوں کو کاؤنٹ کرنے کے بعد آپ کے اوپر جو قرض ہے اسے گھٹانے کے بعد اگر آپ 52.5 تولہ چاندی کے مالک ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ قربانی واجب ہونے کی کتنی شرطیں ہیں؟ قربانی واجب ہونے کی 5 شرطیں ہیں۔ پہلا، عاقل ہونا چاہیے، عقل مند ہونا چاہیے، کیونکہ پاگل پر قربانی واجب نہیں۔ دوسرا، بالغ ہونا چاہیے، کیونکہ نابالغ پر قربانی واجب نہیں۔ تیسرا، مسلمان ہو۔ چوتھا، مقیم ہونا چاہیے، کیونکہ سفر پر ہونا مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ پانچواں، صاحب نصاب ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا اتنی قیمت کا مالک ہو۔ عورت پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ اگر عورت کے پاس بھی مال ہے اور وہ صاحب نصاب ہے تو عورت پر بھی قربانی واجب ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، عورتوں پر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر وہ مالدار ہے تو یاد رہے قربانی ایک آدمی کی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پیسہ ملا کر ایک جانور لائیں اور سب کی قربانی اسی میں کرا دیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، سبھی کی قربانی الگ ہوگی۔ ہاں، اگر جانور بڑا ہے تو اس میں 7 لوگوں کی قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر جانور چھوٹا ہے تو اس میں صرف ایک ہی لوگوں کی قربانی ہو، جیسے بکرا بکری وغیرہ پر 1 لوگوں کی قربانی ہوتی ہے، جبکہ گائے بھینس جیسے بڑے جانوروں پر 7 لوگوں کی قربانی ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ اور قربانی واجب ہونے میں فرق۔ زکوٰۃ اور قربانی دونوں واجب ہونے کے لیے مسلمان کا صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، لیکن دونوں کے واجب ہونے میں فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی صاحب نصاب مسلمان پر زکوٰۃ جب واجب ہوتا ہے جب اس کے مال کا 1 سال گزر جاتا ہے،
یعنی جب کوئی مسلمان 1 سال تک صاحب نصاب رہتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے، جبکہ قربانی میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ قربانی کرنے والے دن ہی صاحب نصاب ہو جاتے ہیں تو بھی آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس کے لیے صاحب نصاب کا 1 سال گزارنا ضروری نہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ میں ملوں گی ایک اور نئی حدیث کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم۔